میں اگر جتنا میں کہوں وہ کم ہے، پھر بھی اس ایک فارمیلٹی کے تحت میں بتاتا چلوں کہ سینئر ایکٹر پی ٹی وی کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک موویز کے لسٹ جو ہے جو دختر یہاں جو ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی مووی O21 عبداللہ، جو پھر مور کوئٹہ سٹی آف فارگٹن ڈریمز، اور ابھی جو ہے ریسنٹ پرواز درشب. اور اگلے گیسٹ ہمارے ہیں جناب ہاشم ندیم صاحب. آپ پلیز سر اسٹیج پہ تشریف لے آئے. جناب ہاشم ندیم جو ہے واقعی میرے فیوریٹ ہے جی، اور میرے بھی. شاید اسکول ٹائم سے جو ہے میں ان کے ناولز پڑھتے آ رہا ہوں. بچپن کا دسمبر صدارتی ایوارڈ یافتہ، پری ذات جو ابھی آپ لوگوں نے جو ہے ڈرامہ دیکھا تھا، ساتھ ہی ساتھ خدا اور محبت، ساتھ ہی ساتھ عبداللہ اور رقص بسمل. رقص بسمل بالکل. اور ان کے جو ہیں ناولز کی بارے میں جتنا میں کہوں شاید اتنا ہی کم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کوئٹہ کے جو ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں بھی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ہمارے آخری گیسٹ ہے خود اس فلم کے ڈائریکٹر سفر علی دانش صاحب. آپ پلیز ان کے تعارف میں یوں کہوں کہ جناب جو ہے اقرا یونیورسٹی سے جو ہے 2017 سے 21 کے بیچ میں جو ہے گریجویشن کی ہے فلم اینڈ ٹی وی میں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ابھی جو ہے رن وے پاکستان کے نام سے جو ہے کمپنی ہے، وہاں پہ جو ہے کام بھی کرتے ہیں. اور ان کے ٹیلنٹ کے بارے میں جتنا میں شاید کہوں اس وقت کم ہے. اور ماڈریٹر صاحب ہمارے آصف صاحب، آپ کا تعارف میں نے پہلے ہی کیا تھا لیکن آپ لیٹ ہیں. ادھر سے. ہلو، السلام علیکم. ایک کتنے مائک ہے ہمارے پاس؟ 2 3. ہلو، اوکے. السلام علیکم دوستو، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اور خصوصاً ہمارے چیف گیسٹ اور دا ڈائریکٹر آف دا فلم اور جو 2 ٹیم ممبرز ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں عید کی تیسرے دن آپ نے یہاں پہ آ کے ہمیں اپنے پریزنس سے نوازا. سب سے پہلے جو ایک سوال کرو نے ایک سوال آپ لوگوں کے لیے جو ریڈی کر کے رکھا تھا، وہ آپ کے ایز اے ٹیم ممبر جو فلم میں آپ نے کافی پازیٹیو ایک رول ادا کیا، اس کے بارے میں سر عبداللہ جان اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں پلیز. یہ اس قوم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس قوم سے میری دلی محبت نے مجھے اس طرف پازیٹیو رول مجھے دیا، ورنہ تو میرے نجیب جان کا رول مجھے دیتا. مجھے شکوہ خاکم بدہن کہ میں کروں، لیکن کروں گا. میرا ہزارہ قوم ایک قوم ہے جس کی تاریخ کے اوراق گواہ ہیں. میں اپنے ان جوان بہنوں سے، بھائیوں سے
یہ گزارش کروں گا کہ جتنی اسٹرگل آپ کر سکتے ہیں آپ کے لیے کم ہے. آپ نے دوسرے اقوام کے برابر آنا ہے, آنا ہے, آنا ہے. یہ میرے لیے بہت افتخار کی بات ہے کہ ظفر علی دانش نے مجھ ناچیز کا انتخاب کیا اور میرے لیے لاکھوں کروڑوں خوشیوں کا ایک ٹوکرا میرے سینے پہ آ گیا. باقی جہاں تک ہے یہ محنت ہے, کرنی چاہیے. فن کسی کی میراث نہیں. میرے محترم ہاشم ندیم صاحب اتنے بڑے بڑے ڈراموں کے نام, پہلے تو میں داد دیتا ہوں کہ اس نام کی تخلیق کیسے کی, پھر وہ کہانیاں کیسے لکھی. سب کو میرے کوئٹہ کے آدمی نے پریشان کر کے رکھ دیا کہ ایسے بھی ہوتا ہے, کر کے دکھائے. آپ بھی سب وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں. آپ لوگوں کو میں پھر کہوں گا کہ جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں. ہماری ضرورت پڑی ہم آدھی رات کو آپ کے لیے حاضر ہیں. میرے پاکستان کے تمام اقوام کو میں سلوٹ کرتا ہوں. ہزارہ قوم زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بالکل. اور دوسرا سوال وہی سیم گوز ٹو ظفر دانش. اگر آپ اپنا ایکسپیرینس کچھ بریفلی اگر ہمیں بتا دیں کہ اس فلم کی پروڈکشن میں اس سے پہلے اس سے بعد آپ کو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کریٹیولی, فائنینشلی, ایموشنلی, اگر آپ جلدی سے میں بتا دیں بریفلی پلیز. جی بالکل, شکریہ آصف علی محمد ماڈریٹ کرنے کا. اس فلم کو میں نے 2020 میں لکھا تھا اور اقرا یونیورسٹی میں ایک فیسٹیول ہونے جا رہا تھا جس میں میں نے یہ اسکرپٹ سبمٹ کیا تھا. بعد میں وہ فیسٹیول نہیں ہوا. اس کے بعد پھر 2021 میں جیسے تیسیس ایئر آیا اس کے بعد پھر میں نے ایگزیکیوٹ کرنا اسٹارٹ کر لیا. پھر 4-5 مہینے میں کوئٹہ میں رہا. یہاں پہ میں نے اس کی پری پروڈکشن کی, مختلف لوکیشنز ہم نے دیکھے. اس کے بعد پھر کاسٹ کریکٹرز وغیرہ. اون الحیدر جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں وہ ابھی نہیں آئے ہیں. وہ ہم تقریباً 1 مہینے تک ہم مریاباد کی گلیوں میں جو بھی لوکیشن ہمیں پسند آتا تھا ہم جا کے وہاں پہ کٹاتے تھے اور بولتے تھے, ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہمیں یہ لوکیشن دے دیں. لیکن فائنلی وہ ایک لوکیشن ہمیں مل گیا. اس کے بعد پھر 3 دن شوٹنگ ڈیز میں ہمارے 3 دن جو ہے وہ رہا. اس کے بعد پھر پوری جو کریٹیو ٹیم تھی وہ کراچی سے میں نے جو میرے کولیگس وغیرہ تھے وہ آئے ہوئے تھے. اور بالکل بجٹ کا بہت ہی جیسے 4 سے 4.5 لاکھ جو ہے اس پوری فلم پہ لگی ہے. اس میں تقریباً جب فلم ختم ہوا اس کے بعد پھر میرے پیسے بھی ختم ہو گئے. پھر میں نے اپنا جو میرے پاس ڈرون کیمرہ تھا وہ میں نے سیل آؤٹ کر لیا. شروع سے ہی میں نے وہ ڈیسائیڈ کیا تھا اگر ان کیس میرے پاس پیسے ختم ہو گئے مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یا کیمرہ یا پھر ڈرون کیمرہ وہ میں سیل آؤٹ کروں. تو اس کے بعد پھر باقی چیزیں جو اس کے بعد پھر پوسٹ پروڈکشن میں تقریباً 3 سے 4 مہینے پوسٹ پروڈکشن میں لگا. اس کے بعد فیسٹیولس وغیرہ میں سبمٹ کیا میں نے. اور ابھی بھی 20 سے 25 فیسٹیولس میں ابھی بھی ڈیسیشن نہیں آیا, مطلب کہ آفیشیل سلیکشن ابھی تک نہیں ہوا. جیسے بالکل قربانیاں تو دینی پڑتی ہے. آپ نے ڈرون اپنا سیل آؤٹ کیا, اس کے علاوہ آپ کو ایموشنلی بھی ہمیں پتہ تھا کہ آپ کتنے اسٹریسڈ آؤٹ تھے. تو دوسرا سوال جاتا ہے سر آپ سے ہاشم ندیم سر کہ یہاں پہ آپ نے ایز اے ینگ فلم میکر ان کی سٹوری ابھی شارٹ فلم جو آپ نے ایز این ایکسپرٹ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ان کا اپروچ جس طرح سے انہوں نے کیا ہے ایک سٹوری کو شارٹ بٹ سویٹ, اس میں آپ کے اگر آپ اپنے کرٹیکس اور جو بھی آپ کے فیڈ بیک اور اسپیشلی اگر آپ کوئی چیزیں اگر آپ کو اچھی لگی اگر اس کے بارے میں اگر ہمیں آپ بتانا چاہیں پلیز. السلام علیکم.
سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے انوائٹ کیا مجھے یہاں پہ، اور میری انفیکٹ سفر سے ملاقات نہیں تھی، شاید عبداللہ صاحب سے یا حبیب شیخ سے انہوں نے نمبر لیا. ابھی عبداللہ صاحب گلا بھی کر رہے تھے کہ یار شکر ہے ان کی وجہ سے نظر آئی تمہاری شکل. میں جو ہوں بہت ہی کیا کہنا چاہیے اس کو، غاروں میں رہنے والا انسان ہوں، مجھے باہر نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے. اور لیکن جب انہوں نے بتایا، انٹروڈیوس کیا اور جب اپنی ایفرٹ کے بارے میں بتایا تو مجھے لگا کہ مجھے جانا چاہیے. یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں بڑے بڑے ایوارڈز میں نہیں جاتا، ان کے لیے اس لیے آیا کہ ان کی ایفرٹ جو ہے وہ ایک کمیونٹی نے ایفرٹ کی ہے اور ایک کہانی بنائی ہے لوکل، اس کے لیے جو میں آیا. اصل میں کوئی بھی فلم چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، اس کی کہانی یا اس کا پلاٹ اس کو چھوٹا یا بڑا کرتا ہے. اور ٹیکنالوجی ہے 4K سے اوپر پتہ نہیں کہاں تک چیزیں چلی گئی ہیں. کوئی بھی ٹیکنالوجی کسی فلم کو اچھا نہیں کر سکتی، وہ انہینس کر سکتی ہے کسی اچھی فلم کو، کسی بری فلم کو اچھا نہیں بنا سکتی ٹیکنالوجی. اس لیے میں نے اس کو ٹیکنیکلی تو دیکھا ہی نہیں کہ ٹیکنیکل سائڈ کیا ہے. ہاؤور اس کا میوزک بہت اچھا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ، اور اس کے بینگز بڑے اچھے تھے، جگہوں پہ تھے اور دل پہ لگنے والے بینگز تھے. کہانی، ایک ڈائریکٹر تب کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنی کہانی کو لوگوں کے دلوں میں اتار سکتا ہے. یا رائٹر کون ہے اس کے فلم کے؟ خود ہی. تو رائٹر ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے جو سوچا تھا، جس طرح سے انہوں نے جو کٹ سوچا تھا اس میں یہ کامیاب رہے. ایک ایونٹ کو انہوں نے، شارٹ فلم بنانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بہت کم وقت میں بہت زیادہ میسج ڈلیور کرنا ہوتا ہے، بہت بڑا میسج. تو میسج ان کا ڈلیور ہوا، اور یہ کہانی یہاں سے شروع بھی ہو سکتی تھی جہاں پہ یہ کہانی ختم ہوئی ہے، یہیں سے یہ کہانی شروع ہو سکتی تھی، اور آن ورڈز یہ کہانی 20 منٹ اس کے بعد چلتی ہے. جو بیک ڈراپ تھا وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے 2014 میں اور فیملی کے اوپر یہ مسائل آئے ہیں. اس کا پہلا شاٹ یہ ہو سکتا تھا جہاں سے یہ ہزار گنجی جانے کے لیے بیٹھی ہے لڑکی، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا. تو لیکن ادروائز یہ تو ایک ٹیکنیکل سائڈ ہے، وہ کہانی کار اپنے طور پہ کہانیاں بنتے رہتے ہیں. مجھے ان کی ایفرٹ اور ان کی سفر نے جتنی کوشش کی وہ ہر فریم، ہر شاٹ میں نظر آ رہی تھی. ایون جو آپ نے پہلے ایک ڈاکومنٹری دکھائی تھی، وہ بھی ایک شارٹ فلم ہے. وہ اٹ سیلف اگر تھوڑا سا اس کو مینیج کر لیا جائے تو وہ ایک اسٹرگلر کی ایک شارٹ فلم ہے، وہ بھی بن سکتی ہے. تو آپ سب کو بہت مبارک، اور مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو. جی بالکل. اور اس کے بعد ایک دوسرا کوشچن جو سب پوچھ رہے تھے کہ سب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ سے پوچھیں، دس از این اوپن کوشچن آپ تینوں میں سے، کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو میک فلمز ان بلوچستان. یہ اس کو بیٹھ کے لوگ سارا دن ہم بات کرتے ہیں، تو ایک تو ہوتا ہے کہ ایک کریٹیولی ہم لیک کر رہے ہیں، یا جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکنیکلی ہم لیک کر رہے ہیں، یا ہمارا مین فورس کم ہے. تو اس کے بارے میں سب جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ تینوں میں سے اگر جو بھی آپ پلیز اس کے بارے میں بتا دیں، کیونکہ اگر ڈیفیکلٹ ہے، ایزی ہے، اگر ایزی ہے تو کس حد تک، ڈیفیکلٹ ہے تو کون سے ریزنز ہیں جو ہمیں تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے چیزیں بنانے میں بنسبت دوسرے صوبوں کے. اچھا، کوئی بھی فلم بنانا آسان نہیں ہے یار، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی شہر میں، دنیا میں کہیں پہ بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جب میں آپ کے یہ شارٹ فلم کے ڈاکومنٹری کے کچھ جو باکسر سے ریلیٹڈ تھی، اگر آپ نے راکی دیکھی ہو سلوسٹر اسٹیلن کی، تو وہ انہی جگہوں پہ ہی، انہی ہالز میں، اسی وہ سلمز میں بنی ہوئی ہے. اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ اپنا اسکرپٹ لے کے کوئی 5-10 سال پھرتا رہا، کوئی اس کا اسکرپٹ لے نہیں رہا تھا. جب امریکہ میں یہ حال ہے تو ہم تو کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ فلم بنانا بہت مشکل ہے. ریزن یہ ہے کہ لوگ فلم کو کوئی قابل عزت شعبہ نہیں سمجھتے. وہ بات کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، گھر میں ڈسکس ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ اس پہ کمنٹس آتے ہیں ملینز میں، لیکن اگر آپ اس سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اچھے آدمی نہیں ہیں. عورت تو دور کی بات ہے،
फिल्म मेकिंग को एज अ प्रोफेशन यहाँ पे अभी तक अडॉप्ट ही नहीं किया गया पूरे पाकिस्तान में. फिर बलूचिस्तान हम वैसे ही 50, 60, 100 साल आप उसका एक और निकाल लें. फिल्म मेकर को सबसे पहला रेजिस्टेंस अपने घर से फेस करना पड़ता है. गली में लोग बज़ाहिर इज्जत कर रहे होते हैं और पीछे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं. उसको पागल समझा जाता है कि यार ये इसको पता नहीं ठीक ठाक था, भाई इसका कितना अच्छा टनक लगा हुआ है CNW में, वालिद इसका दुकान कर रहा है परचून की, इसको किसने कहा है सफर को कि ये काम करे जाके और खराब करे अपने आप को पूरे साथ. फिल्म मेकिंग कभी भी आसान नहीं है, कभी भी आसान नहीं है. मेरी फिल्म थी अब्दुल्ला द फाइनल विटनेस, वो नेटफ्लिक्स पे आई, यहाँ पे बैन हो गई पाकिस्तान में. अब्दुल्ला साहब ने बहुत उसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर किया था. फिल्म मेकिंग इट्सेल्फ यहाँ पे जिहाद है. आपको फिल्म मेकर होने के लिए एक और बात है, हम अपने पेरेंट्स के साथ इतना ओपन नहीं होते कि हम उसे ये बता सकें कि यार मैं एक मोहब्बत की कहानी शूट करना चाहता हूँ. आप गली में चल नहीं सकते, वालिद आपके सर झुका के गुजरते हैं कि यार ये मोहब्बत की कहानियाँ शूट कर रहा है, ये इसके जहन में ये खन्नास आया कहाँ से, ये किसने डाला है इसके दिमाग में, इसको फौरन जो है दूर किया जाए इन चीज़ों. क्योंकि फिल्म मेकिंग को जब तक आप एज अ प्रोफेशन नहीं लेंगे तब तक ये डिफ़िकल्टीज रहेंगी. अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि लोग फिल्म मेकर होने पे बाद में किसी को अवार्ड मिल जाता है, किसी की फिल्म लग जाती है, कुछ हो जाती है, उसका बड़े फख्र से जिक्र किया जाता है, लेकिन उससे पहले का फेस कोई नहीं बताता कि इसके साथ क्या क्या हो चुका है. ये आप पूछे सफ़र से कि क्या हुआ है इसके साथ. सफ़र में तो काफ़ी सफ़र किया होगा इस दौरान. एंड ऑडियंस प्लीज़ आपको अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ रेज योर हैंड्स. अगर इस बीच में प्लीज़ डोंट बी शाय. जिनके पास जो भी सवालात अभी तक जहाँ तक हमारी बात हुई है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ जस्ट थ्रो एट अस. और सफ़र वही बात जो बार बार हम कह रहे हैं कि आपने जो 2 फिल्म बनाए, पहला जो था डॉक्यूमेंट्री, उसके बारे में ब्रीफली हम बता सकते हैं उसमें क्यों आपने जो अप्रोच था जिसमें काफ़ी वो बंदा जोश से आ रहा है और जोश में सब चीज़ें कह रहा है, इसके पीछे आइडिया अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली हमें बता दें. बेसिकली इसमें ये था कि मुझे सैयद आसिफ शाह हज़ारे की पूरी जर्नी दिखानी थी. तो वो पूरी जर्नी 10 मिनट में दिखाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था. तो इस वजह से जितनी भी उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है मैंने बहुत ही कम दिखा है. बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा, तकरीबन दिन में 3 या 5 घंटे तो सिर्फ ट्रेनिंग करता है. तो इस तरह से जो इंस्पायर हो गए आप. सर अब्दुल्ला जान, आपके लिए एक सवाल था कि ज़्यादातर जो हमारी टीम पूछ रही थी कि आप सर से पूछे कि जब फिल्म की बात होती है लोगों के जहन में ये बात तो काफ़ी स्टेटिंग द ऑब्वियस कि सबको पता है कि जब फिल्म का नाम आता है लोगों के जहन में बॉलीवुड आ जाता है या कमर्शियल फिल्में आ जाती हैं. तो अगर किस तरह से हो कि जो आर्ट हाउस फिल्में जो हैं पाकिस्तान में जो आहिस्ता आहिस्ता भी बन रही है या छोटे पैमाने पे, तो इसमें क्यों लोग अभी तक लैग कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग कि अभी तक फिल्म जब आप बोलते हैं गाने ग्लैमर जो बिल्कुल इन अ वे एक सही जॉनरा है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटरटेनमेंट के लिए, मगर जहाँ पे ये छोटा सा जॉनरा आर्ट हाउस ये क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है, खुसूसन बलूचिस्तान में. ऑफ कोर्स अर्ज़ ये है कि बलूचिस्तान में गैरत बहुत है, पर्दा बहुत है, वो इजाज़त नहीं दे रहा कि आगे निकली. अब मिसाल के तौर पे आशिफ साहब आपको की इजाज़त से मेरे बच्चे की शादी होती है, म्यूज़िकल नाइट मना रहा हूँ, सिंगर्स बुलाएं, 5 लाख 7 लाख उसको दे रहा हूँ, उसको सुनने के लिए खुद नीचे बैठा है, सिंगर को ऊपर स्टेज पे खूब सजा के बिठाया हुआ. और फिर पश्तो में कहते हैं माँ डमान रहा बुझती. यार दम तो आप खुद हैं जो उसको पैसे भी दे रहे हैं, दरवाज़ा भी खोल रहे हैं, इंटरटेन भी कर रहे हैं. सेम इसी तरह अगर बलूचिस्तान में फिल्में बनाई जाएं, थोड़ा सा ज़हन अपना उस तरफ कन्वर्ट करें. बलूचिस्तान में हर आदमी
रियल आर्टिस्ट है, 2 नंबर उसके पास नहीं है। मेरे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सब पॉलिश शुदा एक्टर हैं। वो जब भी आएंगे कहेंगे कि जी मैं ज़रा मूड बना लूँ यार, एक 5 मिनट। हम लोगों के लिए मूड की ज़रूरत नहीं। आना झिकझाम ब्याह रेडी वाला, वो रेडी वाला आपने देख लिया। तो गुजारिश ये है कि हमारे लोग फिल्म पे पैसा लगाना गुनाह समझते हैं। सूद खाएंगे बड़े फखर से, दुबई तक जाएंगे, 50 गाड़ियाँ खरीद के लाएंगे, 1 लाख रुपए एक गाड़ी में कमाएगा और तो नहीं कमाएगा। और अगर फिल्म बनाए, अगर उसके 5 करोड़ लगे हैं तो मुझे यकीन है कि 25 उसको रिटर्न होंगे। लेकिन नहीं, बस अल्लाह बेहतर जाने कि कब ये हवा उनकी तरफ चले और उनके अज़हान खुल जाएं। बहरहाल मैं फिर कहूँगा आप लोगों से, अपनी बहनों से शर्माना नहीं, क्योंकि ये आर्ट है। ये पूरी फिल्म आपने पहले देखी है और आप अब इस वक्त कर रहे हैं। मेरे घरों में ये सब कुछ है। लोग कैसे शहीद हुए, कैसे घर बर्बाद हुए, कैसे मेरे कौम की बच्ची ने अपने नाम नफ़क़े के लिए इज़्ज़त आबरू की भी परवाह नहीं की। कह रही है माँ कि ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या भाई, लोगों ने क्या उसके तकलीफ़ में उसका हाथ बटाया? नहीं। तो ये काम हमने और आपने करना है, बहुत हिम्मत से करना है। मुझे हज़ारा कौम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, इतनी उम्मीदें वाबस्ता हैं जैसे कि मेरा जनरल मूसा साहब, अल्लाह गरीब करे मत करे। एक जनरल मूसा था, किधर तक गया, कैसा नाम अल्लाह ने दिया। आप भी मेरे लिए सब जनरल मूसा हैं। थैंक यू जन। जी बिल्कुल, इसी सवाल को लेते हुए इससे पहले मैं पूछने वाला था, जो सवाल हमने रेडी किया था सर हाशिम नदीम से, कि इसमें कि यहाँ पे रिलीजन और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और जो घर पे हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। ऑफ कोर्स ये इन्होंने ब्रीफली टच किया सर अब्दुल्ला जान ने, मगर उसको आप अगर थोड़ा इलेबरेट करें कि ये हमें एक तरफ से तो आइडियाज़ हम लेते हैं काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में हम ले सकते हैं छोटी कहानियाँ, बट एट द सेम टाइम ये हमें एज ए रिस्ट्रिक्शन या एज ए लिमिटेशन की तरह भी हिंडर कर सकता है इस प्रोसेस में। या आप रिलीजन की बात कर रहे हो? रिलीजन, ट्रेडिशन एंड फैमिली वैल्यूज़। फैमिली वैल्यूज़ तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। आप लोअर से मिडिल में आते हैं, आपकी फैमिली वैल्यूज़ चेंज होती हैं। आप मिडिल से हाई में जाते हैं, आपकी फैमिली वैल्यूज़ कुछ और होते हैं। उससे बुरके से शटल काक से बुरका, बुरका से चादर, चादर से दुपट्टा हो जाता है। वैल्यूज़ चेंज होती हैं। उसको क्लास कहा जाता है यहाँ पर, कि अब ये क्लास बन रही है। मेरा नहीं ख्याल अगर फैमिली वैल्यूज़ की वजह से ये फिर मुनाफकत होगी जो कर रहा होगा, क्योंकि उसने वो शटल काक बुरका जो मेरी दादी पहना करती थी उसको किस बक्स में रखा हुआ। हमारी वैल्यूज़ तो वही थी। ये शिफ्ट होते होते ये क्वेटा में अच्छा, इसको मैं अच्छे या बुरे की तनाजुर में ना देखिए। मैं एक पैसेज की बात कर रहा हूँ कि आप अभी 60s, 70s, 80s तक की पुरानी तस्वीरें निकाल लें तो बाजार में चलते हुए लोग आपको कुछ और तरह के नजर आएंगे। इवन नंगे सर मर्द नजर नहीं आता, चेंज हो जाती है। रिलीजन में हम हमेशा से कंफ्यूज हैं। हम रिलीजन को जो है कभी किस डब्बे में डाल देते हैं, कभी जो हमें सूट कर रहा होता है वो बॉक्स हमने रखे हुए हैं। मैंने इसी पे सीरियल लिखा था खुदा और मोहब्बत, कि वो हीरो जो है उसको एक मौलवी की बेटी से मोहब्बत हो जाती है। ये एक एलीट क्लास का लड़का है, एक कैसनोवा है, और इत्तेफाक से जिससे उसको मोहब्बत होती है वो लड़की मौलवी की बेटी है। तो मौलवी उसको ताना देता है कि तुम्हें तो 5 वक्त की जो है वो नमाजों की रकातें तक मालूम नहीं, तुम कैसे मेरी बेटी से। तो कहता है मुझे सिखा दें। ये वालिदैन ने सिखाना था, उन्होंने नहीं सिखाया, आप सिखा दिया, मैं करूँगा। जैसे आप बोलेंगे दुआ, कुनूत, ईमान, मुफस्सल, मुजम्मल, सब कुछ मैं रट के आऊँगा 6 कलमे, और वो कर लेता है 3 महीने में। वो कहते हैं यार रिलीजन की प्रैक्टिस तो विदिन 3 मंथ्स हो गई पूरी। अगर ये शर्त थी आपकी
تو جب وہ مولوی کو ہر طرف سے بلاک کر دیتا ہے تو لاسٹ میں مولوی مسجد کا اندر سے دروازہ بند کرتا ہے اور اپنی پگڑی اس کے پیروں پہ رکھ دیتا ہے. اسے کہتا ہے کہ یہ اگر ہوا تو لوگ کیا کہیں گے. تو کہتا ہے پھر کیوں کہیے تھا آپ نے شروع سے ہی مذہب کو کیوں درمیان میں رکھا تھا. آپ شروع میں کہہ دیتے کہ یار تمہاری کلاس کچھ اور ہے, میں اپنے محلے والوں کو اور ان کو جو ہے فیس نہیں کر پاؤں گا, تو آپ مجھے پہلے دن بتا دیتے. آپ نے اتنا لمبا چکر لگوانے کے بعد مجھے آپ نے آگے بتایا 6 مہینے کے بعد. یہاں پہ مسئلہ لوگ کیا کہیں گا ہے. ریلیجن کا ہے نہ, فیملی ویلیوز کا ہے نہ, اکنامکس کا ہے. یہاں پہ لوگ کیا کہیں گے. میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہم بہت کنجسٹڈ کمیونٹی میں رہتے ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے لڑکا لڑکی, اچھا میں خود اس میں شامل ہوں, ہم اپنے ماں باپ سے جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. ادھر ادھر ہوتے رہیں گے, ادھر سے گزر جائیں گے, ادھر سے گزر جائیں گے, گلی میں جا کے کسی تیسرے کو بتا دیں گے جو کبھی میرے باپ کو آ کے نہیں بتائے گا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ یار مجھے اپنے باپ سے بہت محبت ہے. ابھی تک ہم اپنے اندر یہ ہمت نہیں رکھ سکے کہ میں جا کے اپنی والدہ کو, اپنی بہن کو, اپنے والد کو گلے لگا کے بول سکوں. یہ جو فلموں شموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یار آپ مجھے آپ سے بہت محبت ہے, آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا. میں یہ میرے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے, میرے مدر کی, میں اپنی زندگی میں نہیں بول سکتا. تو ہم کنفیوزڈ ہیں. فلم ایک بہت بات کا ٹاپک ہے. ہم تو جنرل ریلیشنز میں اور اپنی جو ہے نا وہ معاشرت میں ابھی تک ہم ٹھیک طرح سے ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کیا غلط کیا اور ٹھیک کیا ہے. نہ ہم تیتروں میں ہیں نہ ہم بٹیروں میں ہیں. اس میں سے پھر ہم نے فلم بھی شروع کر دی ہے. بس دعا کریں کہ یہ اللہ کرے, اور یہ ہیں لڑکے نئے کر رہے ہیں کام. 2-3 جنریشنز شاید ایسی چلی تو میں بھی چینج آ جائے. ہم تو لڑتے ہوئے اپنے ٹائم گزار دیا پورا. میں نے اپنی ہر کہانی پہ جب میں نے لکھی ہے تو اس کو 10 دفعہ میں نے سوچا کہ یار جب یہ سناؤں گا تو وہ گزرتے ہوئے گلی کے نکڑ پہ جو بیٹھا ہوا وہ کیا سوچے گا, یہ کون سی لڑکی تھی جس کے بارے میں یہ لکھا رہا ہے, یہ کون سی لڑکی ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو مشکل کام ہے اس میں. ریلیجن کو ہم کو جنہوں نے رکھا ہے انہوں نے صرف ایک بہانہ کیا. ادروائز مجھے لگتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی ہرڈل نہیں ہے جو کسی فلم میکر یا کہانی. ایک بات سمجھیے, فلم بنانا نہیں ہے. فلم بنانا یا ڈرامہ بنانا یا ناول لکھنا کہانی سوچنا ہے, اور کہانی کو بتانا ہے, اسٹوری ٹیلنگ ہے. ہم اسٹوری ٹیلنگ میں کبھی مذہب کی آڑ لے کے, کبھی معاشرت کی, کبھی ریلیجن کی, کبھی رشتوں کی. اصل میں ہم اتنے زیادہ ڈپریسڈ ہیں کہ ہم کھل کے اپنا ایموشن ابھی تک نہیں بیان کر پائے. آپ کو یاد ہے زیادہ کا ایک دور کہتے آگے تھا, عبداللہ جان صاحب کو شاید یاد ہوگا, ہم چھوٹے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یار آپ ایک کمرے میں, نجیب بھی شاید اس زمانے میں ان کو یاد ہو کہ وہ آپ ایک کمرے میں نا ایک فریم میں میاں بیوی کو نہیں دکھا سکتے. اگر میاں ہوگا تو بیوی کہیں نکل جائے گی فریم سے, بیوی آئے گی تو میاں کہیں نکل جائے گا. تو کہاں سے فلم بنے گی پولیس. تو آئی ہوپ کہ چینج آئے گی انشاءاللہ. بالکل چینج سے بات. سفر کے لیے ایک کوشچن ہے کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو فائنڈ اے فیمیل character, a female person who can play the role in your film. Very difficult. Just Mehdi Askari is here. I remember you made a film. آپ نے کئی سالوں پہلے, کیا حال ہے مہدی, ٹھیک صاحب, آپ نے کئی سالوں پہلے ایک فلم بنائی تھی جو کافی اس پہ آپ نے اسٹرگل کیا تھا. دین اس کے بعد جو جس میں اس فلم میں جتنے بھی فیمیل تھے آئی تھنک دے ور آپ کے رشتہ دار تھے نا. اور پھر بعد میں میں نے ایک فلم بنانے کی کوشش کی, اس میں بھی پھر کیا ہوا, دین یو فائنڈ یور ریلیٹیو گھر میں نا, خالہ دادی جو بھی, کیونکہ باقی تو کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں آنا. شروع میں کہہ دیتے کہ ہم آ جاتے ہیں, پھر بعد میں نا ایک شوٹ سے ایک دن پہلے کچھ ہو, وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے نا بات. تو سفر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے ایکسٹراز بھی اس میں ایڈ کیے تھے, اس کے بارے میں اگر تھوڑا اس جہاں جو آپ نے ہنٹ کیا تھا یا ڈھونڈا تھا اس بارے میں اگر. بالکل سب میرے رشتہ دار ہی تھے اس فلم میں. باقی ایک ہورا بتول جو لاہور سے میں نے اس کو بلایا تھا, ہورا بتول سے بھی میں تقریباً 3-4 دفعہ یہ شوٹ ہمارا کینسل ہوا تھا. 2 دفعہ اس کی جو میں نے ٹکٹ کیا تھا وہ بھی میں نے کینسل کیا تھا. کچھ مشکلات آئے تھے موسم کی وجہ سے, جو بادل وغیرہ, تو مجھے شوٹ کینسل کرنا پڑا. تو اس کے بعد پھر میں نے بولا تھا کہ ہورا آپ نے ہی کرنا ہے, کیونکہ آپ کے بغیر کوئی اور کمیونٹی میں ایسی ایکٹرز ایکٹریس میں نہیں. باقی جو ایکٹراس تھے سب میرے ریلیٹیوز ہی تھے جتنے بھی تھے.
ان سب سے میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ آ جائیں اور سب آ گئے. میرے والد بھی تھے اس فلم میں, تو یہ آپ بھی موجود ہیں. تو یہی آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں یار, آپ کے والد نے فلم میں بھی کام کیا ہے. میرے ابا کو تو میں تو آخری ٹائم تک چھپاتا رہا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مجھے پتا چلتا ٹھیک ٹھاک میری پٹائی ہونی تھی اس میں. آپ چلے دیکھیں ایک چینج تو آیا ہے. ہاں چینج بالکل. جو لاسٹ جو سیکوینس تھا نا لاسٹ سین, اس میں بھی ہم نے جو مزدور جو تھے ایکسٹراز انہیں اٹھائے تھے, اور اس میں میرے ابا بھی تھے. تو وہ ایموشنلی بلیک میل تو نہیں نا, اگر کریں گے نہیں میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. آپ نے ایسے تو نہیں کیا کرنا ضد کر کے. میں خاص طور سے سفر علی دانش تمہارے والد صاحب کا تہ دل مشکور ہوں. اللہ ہر ایک والد کو ایسا بچہ دے اور ایسے بچے کو ایسا والد دے جیسے سفر کے والد دے. آئی سیلوٹ یو. آڈینس تھینک یو. اچھا دو سوال زبردست. مائک سب سے پہلے تو سفر علی دانش کو بہت زیادہ مبارکباد, اور ان کی اسٹابلش کو تھے وہ ان فلم کو بیٹر لے کے آئے. ان کے دن سب کو فلم دکھائی. تو پہلے تو جس طرح کے ٹاپک پہ انہوں نے فلم بنائی ہے اس کے لیے بہت بڑا وہ ہندی میں کہتے ہیں جگرا چاہیے نا. تو اس کے لیے مطلب ان کی کاوش کو, ان کی محنت کو سلام پیش کرتا ہوں. اور تھینک یو. اس کے علاوہ پھر ہمارے جو سینئر اداکار ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ کیا, بڑے تحسین کے لائق ہیں. پھر مطلب ان کے توسط سے جو ہے ہمیں ہاشم ندیم صاحب جو ہے آج میسر ہوئے, اور وہ بڑی بہت بڑی بات ہے. تو اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ہاشم ندیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جو اسپائرنگ رائٹر ہے جو لکھنا چاہتا ہے, کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ایک جوان لڑکا, آپ اس کو کیا بولیں گے کہ وہ لکھنا شروع کر دیں جو پھنسا ہوا ہے کہیں پہ نہیں لکھ پا رہا, جو کسی وجہ سے ٹاپ ٹپس قلم یور نہیں ٹاپ. اٹھا پا رہا, آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے یا کیا اس کو گائیڈ کریں گے؟ یہ نوجوان لڑکا آپ ہیں؟ ارے سر میری عمر گزر گئی ہے. اچھا یار, کہانی ہونی چاہیے. بہت سے مجھے یہاں پہ لڑکے ملتے ہیں یوتھ سے, اور میرے بھی پوسٹنگ تھی سیکرٹری انڈسٹریز. تو انڈسٹریز کی فائل میرے پاس کم آتی تھی. انڈسٹریز کے لوگ ڈرامے کے لیے زیادہ آتے تھے یا کہانی سننے کے لیے زیادہ آتے تھے کہ سر اگلی قسط میں کیا ہوگا. ان میں سے 90% کہتے تھے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ لکھیں اور کریں. آپ کے پاس اگر کہانی ہے تو بننے کا فن آپ کو آ جائے گا. اگر آپ کے پاس کہانی نہیں ہے تو آپ رائٹر نہیں ہیں. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ رائٹر نہیں ہے تو کوئی بندہ اپنے آپ پہ مسلط ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا ڈائریکٹر ہو, بہت اچھا پروڈیوسر ہو, بہت اچھا کہیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے اس لائن میں. لیکن اگر وہ ہے جس کے پاس کہانی ہے تو وہ ایک نہ ایک میں مستونگ کا اگر آپ نے نام سنا ہو تو مستونگ میں جو میرا اسکول ہے اس میں ابھی تک ٹاٹ نہیں ہے. اب تک اس میں بچھانے کے لیے ٹاٹ نہیں ہے, اس کی چھت نہیں ہے. اب تک جو بچے جاتے ہیں, آندھی چلتی تھی تو ہماری چھٹی ہو جاتی تھی, بارش ہوتی تھی تو ہماری چھٹی ہو جاتی تھی. اور نہ میں اردو ماحول میں پڑھا بڑھا ہوں, نہ مجھے اردو کبھی پڑھائی گئی ہے اس طرح سے, لیکن کہانی تھی میرے پاس. اس کہانی کی وجہ سے آج آپ مجھے یہاں بیٹھا دیکھ رہے ہیں. اگر کہانی نہیں ہوتی اور میں لکھنؤ میں پیدا ہوتا, کسی لکھنؤ کی یونیورسٹی سے کر کے آتا, میں رائٹر نہیں بن سکتا. اگر اس کے پاس کہانی ہے اس کو پیج پہ اتارنا ہے. جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ میرے پاس ہمیشہ ایک ڈراز رہی ہے ٹین ایج سے آن ورڈز اب تک. میں جو لکھتا تھا کسی پیج پہ اس ڈراز میں پھینک دے گا. آپ کی کبھی کبھار جو آپ کی جس کہانی کو آپ ہوتی ہے وہ آپ کی پہلی کہانی ہوتی نہیں, وہ آپ کی 10ویں یا 12ویں کہانی ہونی چاہیے. اس سے پہلے 10 کہانیاں بھی ویٹ کر رہی ہیں تاکہ لوگ آپ کو اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیں. آپ کا جو بیسٹ ہے آپ چاہ رہے ہو کہ میں دنیا کو دکھاؤں, ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ دکھانے والا ہو نا. چینلز میں دیکھتا ہوں اسکرپٹس آتے ہیں, کبھی
इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे आप जो बात कहलाता कि मैं अपनी कहानी का जो आगाज़ है वो किस मंज़र से, किस जगह से, किस लोकेशन से, किस इवेंट से करूँ. इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. मैं आप छोटी सी मिसाल देता हूँ, शायद आपको से समझ आ जाए. और मैं फिर खुदा को पहले बता दूँ करते करते आखिर. अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो तब होती हैं जब आप पेन पकड़ लेते हो, और जब आप रजिस्टर पे या कागज़ के पलंदे के पहले कागज़ पे जब आप पेन रखते हो, आपका एक कनेक्शन जुड़ जाता है ऊपर से. आसानी के लिए ये कि जहाँ से आपको इस वक्त समझ में आ रहा है वो शायद गलत हो, लेकिन वो शुरू कर दे. फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, सेकंड ड्राफ्ट होता है, थर्ड ड्राफ्ट होता है. बहुत सी गुंजाइश होती है अपनी कहानी को फिर से मैनेज करने की. तो इसलिए ना रुका रहे कि यार मैं यहाँ से तो बेस्ट होगा, यहाँ से तो बेस्ट कभी नहीं आता. बेस्ट हो सकता है कि आपको बाद में समझ में आए उसको. तो हो सकता है कि आप लिखें तो आप उस नॉक से लिखें जहाँ पे वो आके उनके घर पे किराया मांगता है. तीसरा बंदा लिखे शायद वो वहाँ से लिखे जहाँ पे रेडी वाला उसे तंग कर रहा है. ये हर इंसान का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो उस तरह से उसे लिखता है. फिर उसमें मैं हारता हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे हार ही मोटिवेट करती है. जितना हारता हूँ उतनी मुझे मोटिवेशन आती है कि यार क्यों नहीं. अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इसका गेट नहीं मिल रहा था क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हम अंदर से आ गए थे गुलिस्तान टाउन से. ड्राइवर था, उसने कहा सर ये बंद हो गया. मैं कहा यार बंद हो गया, चलो घर चलते हैं, हार मान. फिर मैंने कहा यार ढूंढ लेते हैं, शायद किसी से पूछ लेते हैं, पीछे हो दूसरा हो. हारता हूँ, बहुत हारता हूँ. मोटिवेट मुझे हार ही करती है कि इसको जीत में कैसे बदलना है. अभी आप डिस्कस कर अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर कहानियाँ सिर्फ मोहब्बत और प्यार के बारे में होती है, इसीलिए माशरे में उनको बहुत बुरा भला कहा जाता है. लेकिन माशरे के पास भी तो कोई वजह होनी चाहिए ना. तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है ना कि आप अच्छा, मैं आपका सवाल जितना समझ पाया, आपने कहा कि यार इस मोहब्बत शोहबत हिमाकत की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी कहानियाँ होनी चाहिए. सीधी और ठीक कहानी होनी चाहिए, खाम खा में आए बाएँ शाए नहीं होना चाहिए. हर एज में एक इंस्पिरेशन होती है. और मोहब्बत को जब हम मोहब्बत कहते हैं तो वो सिर्फ उसको हम दो जिन्स से क्यों डिस्क्राइब करते हैं. फिल्म मेकर को फिल्म से मोहब्बत होती है, किसी को नेचर से मोहब्बत होती है, किसी को कामयाब होने से मोहब्बत होती है. मेरे नॉवेल्स में जो ट्रैवलॉग होता है वो उसको किसी डेस्टिनेशन पे लेके जाता है. वो कहीं ना कहीं उसको ज़िंदगी का कोई और रुख बताता है. जैसे भी परिजाद था तो मुझे बहुत ज़्यादा इंडिया से कॉल्स आती थी. जो फिल्म इंडस्ट्री है इनकी, फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा देख रही थी उसे. ख़ास तौर पे इंडिया में वो कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा है जो उस लड़के का हमने डार्क कम्प्लेक्शन रखा हुआ था. तो मुझे जैसे आप बता रही हैं कि इन कहानी, वो भी एक मोहब्बत की कहानी थी. लेकिन मुझे एक लड़की की कॉल आई कि वो तकरीर जो पिछले 7 साल से मैंने लिख के अपने एक रजिस्टर के अंदर दबा के रखी हुई थी, और अपने कम्प्लेक्शन, अपने लुक की वजह से मैं स्टेज पे जाके वो कर नहीं पा रही थी. आपके 3rd एपिसोड के बाद जाके मैंने वो तकरीर कर दी. तो जब मेरी मोहब्बत की कहानी देखें तो उसमें और चीज़ें भी देखा करें, फालतू चीज़ों पे ध्यान ना दे ज़्यादा. उसमें इंस्पिरेशन मिलेगी आपको साथ उसकी. थैंक यू. दूसरा कोई सवाल बर्निंग अगर अच्छा हाँ मेहदी. आप पाकिस्तानी ड्रामों को इस वक्त जो मतलब इंटरनेशनली अगर कंबाइन कर देते हैं ग्लोबल विलेज में, आप कौन से स्टैंडर्ड में देखते हैं ये पाकिस्तानी ड्रामे कहाँ पे और बाकी जो बना रहे हैं वो कहाँ पे? यार पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो सास और बहू में अटक के रह गया बेसिकली. वो ड्राइंग रूम से और किचन पॉलिटिक्स से आगे जा नहीं रहा. मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि जब मैं प्ले लिखूँ तो मैं किसी थॉट पे लिखूँ, हम यहाँ ना फंस जाएं कि यार ये पाकिस्तानी ड्रामा बहुत डिक्लाइन हुआ 2000 के बाद से.
اور جو PTV کا اسٹینڈرڈ تھا اس وقت سے لے کے ٹل ناؤ. ایک اور بات ہے لیکن میں نے ابھی میرا سیریل تھا خدا اور محبت, اس کے YouTube پہ 2 ارب سے زیادہ ویوز ہیں. 2 ارب ویوز ہونا اس وقت, اس کا مطلب ہے کہ یار 2 ارب آدمی اس کہانی میں کہیں الجھے ہوئے تھے اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے. سیم رقص بسمل کے ساتھ تھا, سیم پریزاد کے ساتھ تھا. جنریشن بھی بدل رہی ہے. اسٹار پلس نے ہماری چوائسیز بہت چینج کی. ہمارا جو نارمل ڈرامہ اس وقت جو چینلز پہ پرائیویٹ اس پہ آ رہا ہے وہ اسٹار پلس کے حساب سے باہر نہیں نکل رہا. کہانی یہ بھی دیکھیں, یہ 13 ایپیسوڈ کا ڈرامہ بھی ہو سکتا تھا جو انہوں نے شارٹ فلم کی ہے. یہ 26 ایپیسوڈ میں بھی اس کو, اور یہ بہت ہٹ ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں وہ بیٹھے ہیں, عبداللہ صاحب بھی ایگری کریں گے, PTV ہمارا آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. کچھ نہیں کا یہ کہانی یہ لے کے جائیں, مطلب اس کو تو PTV کو, اس کمیونٹی کی کہانی PTV کیوں نہیں دکھاتا. مجھے ہر دفعہ یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کی کہانی کیا کہانی نہیں ہے. میرا اپنا ماننا یہ کہ آپ کی کہانی سب سے زیادہ انٹولڈ ہے. باقی کہانیاں بلوچ کلچر کی, پٹھان کلچر کی, پنجابی کلچر کی, اردو اسپیکنگز کی, ان کی کہانیاں بہت ڈسکور ہو چکی ہیں. جو چھپی ہوئی کہانی ہے وہ آپ کی کہانی ہے جو باہر نہیں نکل رہی ہے. اللہ کرے کہ کوئی ہمت کرے. پروڈیوسر سجاد صاحب یہاں پہ تھے اور ایک آدھ آپ کی کمیونٹی سے رہے, وہ بھی نہیں کر پائے کیونکہ ان کی اپنی مجبوریاں تھیں. ظاہر آگے سے کوئی ان کی پالیسی کا چکر ہوگا. کیوں نیشنل نیٹ ورک پہ ہزارہ کمیونٹی کی کہانی نہیں دکھائی جا سکتی جبکہ انٹرنیشنل ایوارڈز لے رہے ہیں, یہ فلمز بن رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب لوگوں کو اس کہانی میں انٹرسٹ ہے. جب تک کہانی اچھی نہیں آئے گی ڈرامہ ہمیشہ ڈکلائن کا شکاری رہے گا. اور ہماری کمیونٹی میں تو وہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے چونکہ اب جو ہٹ اینڈ فلاپ کا کانسیپٹ ہے وہ ڈرامے میں آ گیا ہے. یہ کبھی فلم سے ریلیٹڈ تھا, کیا فلم ہٹ ہو گئی اور فلاپ ہو گئی. اب ڈرامہ آپ کو پتا ہے پہلے 2-3 ایپیسوڈ کے بعد ہٹ اینڈ فلاپ ہو جاتا ہے. YouTube پہ ویوز نہ لے لے, ٹرینڈ نہ کر رہا ہو, لوگوں کو پتہ نہ ہو تو وہ پریشان پھر رہا ہوتا ہے چینل کہ یار یہ. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہٹ کون سے ڈرامے ہو رہے ہیں جن میں وہی کہانیاں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ساس بہو کی دکھائی جا رہی ہیں. وہ تو چینل تو ایک سیٹ ہے, ایک ٹھیکیدار ہے, اس نے وہ بیچنا ہے جو لوگ خریدیں. ہمیں بدلنا پڑے گا. تو اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہماری کہانیاں بدل جائیں اور ہم نئی کہانی کی طرف جائیں. سوری سر, میں اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے. ابھی لاسٹ میں آپ نے جواب دے دیا مگر پھر بھی جیسے آپ نے کہا کیونکہ تھوڑا بہت مطلب ایک ایکسپیرینس نے مطلب مان کی. تو ایک تو آپ نے بتایا جواب یہی ہے جو آپ نے بتایا کہ جو چلے گی, جو لوگ دیکھیں گے وہی وہ بیچیں گے. یہ کارپوریٹ لیول کی بات ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بتانا ہے تو اپنے رائٹر کوشش نہیں کرتے. میرا خیال ہے ایسے 20 اسکرپٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں ڈیلی. کئی اسکرپٹس جاتے ہیں اور جن کے اوپر اوریجنل اور وہ کہانی ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ اٹیمپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن جس نے اپروو کرنا ہے چینل کا جو کانٹینٹ ہیڈ ہے وہ واپس کر دیتا ہے اسے کارپوریٹ لیول کی. دیٹس دا ریزن بیسک. جی آپ تمہیں سمجھ آ رہا ہے تم بول رہے ہیں؟ مجھے اسٹوریز لکھنے کا, شعر شاعری لکھنے کا بہت شوق ہے. تو سر آپ کس چیز سے یا کس شخص سے متاثر ہوئے تھے کہ آپ نے اسٹوری لکھنا شروع کر دی؟ اچھا, میں جب تمہاری ذکر کہ مجھے کہانی کی کتاب لے کر دیں, بعد میں نے ٹارزن کی کہانی پڑھنی ہے, میں نے سپر مین کی کہانی پڑھنی ہے. تو اگر تم ابھی اس ایج میں سوچ رہی ہو کہانی لکھنا تو تمہارا سوال انسپریشن سے تھا کہ میں انسپائر کس سے ہوں. یہی کوشچن ہے آپ کا کہ میں اچھا جی یہاں پہ جی آپ پوچھنا چاہیں گے دوبارہ؟ اچھا اوکے, اٹس اے فالو اپ کوشچن. ہاں ہاں دے دیں مائک ان کو دے دیں. سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ میری اپنی کہانی ہے, تو خدا اور محبت بھی آپ کی اصلی کہانی ہے.
से बताया। हर कहानी में मैं कहीं ज़रूर हूँ। मेरे जितने नॉवेल्स हैं, मेरे जितने प्लेस हैं, इनमें कहीं ना कहीं मैं हूँ ज़रूर। कितनी है ये मैं तुमको अकेले में बताऊंगा, ये मैं सबके सामने नहीं बताऊंगा। यहाँ पे कोई सवाल हाशिम नदीम आपसे है कि मैंने आपके बहुत से नोवेल पढ़े जिसमें खुदा और मोहब्बत और परहेज़ात, और बहुत मुझे दिलचस्प लगी आपकी कहानियाँ, और ख़ास करके परहेज़ात जो कि उसकी सीरीज़ ड्रामे भी बड़े बहुत मशहूर हुए। मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मोहब्बत हमें मिल जाती है, लेकिन हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस और माजी के तजुर्बात से आप कह सकते हैं कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हम चाहते हैं कि उसको भगा दे या अपना मुंह किसी और तरफ कर ले, या अपने आप को किसी और सोच में समझा दे कि शायद ये मोहब्बत नहीं है, ये किसी अटैचमेंट है जो टाइम के या वक्त के साथ हो सकता है ख़त्म हो जाए। जिस तरह के परहेज़ात ड्रामे में भी मेरे ख़्याल में एपिसोड 19 में है कि वो कहता है कि मुझे सारी ज़िंदगी एक नज़र की तलाश थी, प्यार भरी नज़र, और फिर आखिरी एपिसोड में ऐसे होते हैं कि ख़ुद परहेज़ात सब अपनी रियासत के जो बहुत से दौलत है छोड़ छाट कर उस मोहब्बत को जो उसने सारी ज़िंदगी कोशिश की थी कि हासिल करने के लिए उससे दूर भागता है। तो मेरा सवाल यही था कि हम मोहब्बत को कैसे पहचाने कि मोहब्बत है। बहुत सी दफ़ा हम अपनी गलतियों और नाकामियों की वजह से और अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हम अपने जो असल में हमसे मोहब्बत करते हैं हम उनको खो देते हैं और दुनिया की इस गहमा गहमी में। तो शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सवाल को समझ गए। बहुत गहरा सवाल था इनका। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मुझे यहाँ पे एज अ नॉवेलिस्ट या फिल्म मेकर बुलाया जा रहा है, मोहब्बत पे एक्सपर्ट के हिसाब से बुलाया जा रहा है। असल में बलूचिस्तान में कोयटा में जैसे आपका एरिया है, हमारा जैसे एरिया था मस्तूम, इवन थ्रू आउट बलूचिस्तान में हम मुस्तकिल एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। हम कभी उस कम्प्लेक्स से निकल नहीं पाते, कभी कोशिश नहीं करते, कभी एक आध कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई हमें डिग्रेड करके चला जाता है। ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो है ये हमें कंफ्यूज करता है। अगर आपको ज़िंदगी में कोई एक शख्स अहमियत देने लगता है, जो परहेज़ात के साथ हुआ था, आपका सवाल ये है, उसको थ्रू आउट लाइफ में रिजेक्शन मिली थी, तो वो उसने सोच लिया था कि यार मैं कभी ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे उस नज़र से देखे। तो ये बलूचिस्तान के हर लड़के का मसला है, सिर्फ आपका नहीं है। तो मेरा ख्याल, और मैं आपको बताऊं, मोहब्बत जो है ना वो एक बड़ी डिवाइन चीज़ है। ये आप पे जब उतरती है, तारी होती है, तो आपके अंदर बहुत सी रोशनी भरती है। आपको खुद पता चल जाता है कि ये सच है या इन्फेचुएशन है या जस्ट अट्रैक्शन है या जस्ट टाइम पास है। और मसला ये है कि आप अपने जो तरजीहात हैं उसमें आपने 10 मिनट 20 मिनट गली में खड़ा होना है, 15 मिनट टीवी देखना है, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जाना है, और 20 मिनट मोहब्बत के हैं। इस तरह वाली मोहब्बत जो है वो असर नहीं करती, ना पता चलता है उसका। अगर वो डिवाइन है और उसका जिस्म से ताल्लुक़ नहीं है तो वो आपको खुद बताएगी भी और आपकी कन्फ्यूजन्स भी दूर करेगी सर। दूसरा, अच्छा देर से अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सफ़र भाई से है। मैंने सिर्फ आपका एक ट्रेलर देखा, बहुत मज़ा आया, फिल्म दिलचस्पी लगा। कल इंशाल्लाह अगर पूरी फिल्म देखूँ तो बहुत दिलचस्पी होगी। मेरे राय है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में आ जाए, कॉलेजेस में आ जाए, स्कूल में आ जाए, अगर ये फ़िल्म को प्रमोट करें, वहाँ पे रिलीज़ करें, तो ना सिर्फ मतलब हमारे माशरे की दूसरे कौम की भी मतलब उसका भी मसला हल हो जाएगा। मतलब अभी हम लोगों की क्लास में एक गरीब है,
وہ مطلب کام کرنے سے ایسے ڈرتی ہے. پھر ہم لوگ خود اس کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اس کے لیے فیس جمع کر کے اس کے لیے پورے سیمسٹر کا چالان فیس بھر لیتے. مطلب اگر آپ اپنی فلم کو یونیورسٹیز میں یا کالجز میں ریلیز کریں تو بالکل ضرور، کیوں نہیں. میں بیوٹنس میں لے کے گیا تھا اس فلم کو جب یہ فلم کسی بھی فیسٹیول میں نہ سبمٹ ہوئی تھی اور نہ ایوارڈ جیتی تھی. تو بیوٹنس کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا فائدہ ہے اس کو دکھانا. بعض کالجز ہیں، اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کالجز میں بھی اگر میں لے کے جاؤں اپنی فلم کو تو کالجز پہلے دیکھتی ہے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے. جی باجی نرگس باجی. آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایئر ٹائم ملے یا آپ چینل ہماری کمیٹی کو ایک چینل ملنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا بیسیکلی آپ کے ایم پی اے اس وقت یہاں پہ ہیں نہیں. یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جنہوں نے چینلز لیے ہیں وہ بھی کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے کہ جی ہماری کمیونٹی اتنی ہے، اتنی تعداد میں ہے، اتنے لوگ آسٹریلیا میں، ہم یہاں سے یہ جو ہے نا اس کا فارن ریزروز میں ہم کہیں پہ ہیلپ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے جو مزدور ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، فلم میکر یہ جتنی چیزیں ہیں وہ ایک پریزنٹیشن بنا کے جو انفارمیشن منسٹری ہے اس میں دے کے یہ ریکویسٹ فلوٹ ہو سکتی ہے اور مل بھی یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کی جو پولیٹیکل سائڈ ہے اس کو سیریس ہونا پڑے گا. ایک دوسرا سوال جو ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس تھے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے سر عبداللہ جان سے اور نجیب ہزارہ سے اور نرگس باجی سے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ زیادہ تر ہم کنزیومر بن گئے ہیں، ہم پروڈیوسرز نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ویژولی، ہم ویژول کانٹینٹ کو کنزیوم کرتے ہیں چاہے وہ باہر سے جہاں سے بھی ہو. مگر جب پروڈیوس کرنے کی بات آتی ہے، خصوصاً اگر ایکٹر بننے کی بات آتی ہے، تو آپ کا کون سا ٹاپ ٹپ ہے کہ اب کسی کو کیمرہ کے سامنے آ کے اگر آنا ہو تو اس میں اسٹرگل تو کافی ہوتی ہوگی، مگر وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ہاؤ ٹو بیکم این ایکٹر. اس کو شارٹ میں اگر بتائیں آپ پہلے سر، آپ پھر کیونکہ آپ تینوں اس فلم میں شامل تھے، آپ کے کافی زبردست کردار بھی تھے اس میں. یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ ایکٹر ہیں. ایک میرے جیسے بے شرم ہو جاتا ہے جو کیمرے سے اور ایک کو تھوڑا سا یہ بھی ساتھ نہیں دے رہا. تو اب ہم لوگ شرم پروف ہو گئے. ان کو چاہیے کہ دلیری پیدا کریں. کیمرہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ پکڑ رہا ہے. دیٹس آل. تک ایکٹنگ کی بات ہے، ایکٹنگ جو میری اس محترمہ بہن نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کو بننے کی ضرورت ہی نہیں. کراچی، لاہور، اسلام آباد میں یہ ہے کہ لوگ بنائے جاتے ہیں، لیکن میرے گھر میں بنے بنائے بننے کی ضرورت نہیں. صرف اتنا کام ہے کہ ہمیں خدا کرے ہاشم ندیم جیسے خوبصورت اذہان، بڑے حوصلے کے لوگ پش کرنے مل جائیں. ہمارے پاس نہیں، بہت غریب ہے. لیکن جہاں تک اداکاری کی بات ہے، اللہ کے فضل سے آپ کے اس خاکسار بیٹے نے، بھائی نے اسلام آباد میں بھی کیا، کوئٹہ میں بھی کیا، کراچی میں بھی کیا. تو وہ انگشت بدندان تھے کہ یار یہ کیا کر رہا. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، شرم کو ایک طرف کر دیں، حیا کا دامن مت چھوڑیں، لیکن کام کے پیچھے دوڑیں، ان کو فورس کریں کہ میں اپنے آپ سے زیادہ کسی کو ڈیزرو نہیں دیکھ رہا. آپ مجھے آزمائیں، میں کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. تو آپ کو
फाइट करनी चाहिए। हम सबको फाइट के लिए मैदान है हमारे पास, लेकिन टांगों में हिम्मत नहीं। अब हमारा एक गरीब भाई छत के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा है। आज मेरे रब ने ये मेहरबानी की कि दुनिया के उस कोने में जाके उसने कहा कि मैं हूँ पाकिस्तान से और कोयटा से। तो ये हमारे लिए इफ्तिखार है। आज नहीं तो कल अल्लाह पाक रोज़े रोशन की तरह हमें आया कर देगा। बाकी एक बात, मेरे इस बच्चे से जो आशिम नदीम साहब के साथ बहुत उलझने की कोशिश कर रहे थे, मेरे छोटे भाई, इश्क का मतलब समझते हैं आप? इश्क नहीं, मैं आज इसको टुकड़े करता हूँ। ऐन से इलाका, शीन से शिद्दत, काफ से कल्ब। जब कल्ब में आपके शिद्दत पैदा होगी, वो सारा इलाका इश्क में डूब जाएगा। आपको इश्क हकीकी का भी पता चल जाएगा और इश्क मजाजी का भी पता चल जाएगा। फिर आप ये सवाल नहीं करेंगे, खुद डूब जाए। थैंक यू। नजीब हज़ारा और नरगिस बाजी, अगर आप को इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज़ आप बता सकते हैं कि आपके पैरोकार ज़्यादा है और बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी उनको गाइडेंस अगर देना चाहते हैं तो फ़ाइन, अगर आप मुत्तफ़िक़ हैं सर से तो वो भी। मेरी सब अपने बच्चियों से, भाइयों से, ख़वातीन से रिक्वेस्ट है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है, या अल्लाह ना करे कोई ऐसी बुरी जगह नहीं है कि या हम गलत काम नहीं कर रहे। मैंने पहले भी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, मैदान में उतरें, अपना टैलेंट दिखाएं। माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी की बच्चियाँ, हमारे सब इतने बेहतरीन टैलेंटेड बच्चे हैं कि अगर इनको मौका दिया जाए ना तो ये आसमान से सितारे भी छू कर ला सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे